اور غلط موقف نو صحیح بنان واسطے بار بار قسم اٹھاتا ہے. بلکہ اگر تجربات کی بنا تے دیکھا جائے نا، جیڑا بندہ گل گل دے نال قسم کھاندا حقیقت چو بندہ جھوٹا ہوتا ہے. پہلے وہ اپنے جھوٹ، اپنیاں جھوٹیاں باتاں، جھوٹیاں گلاں دی بنا تے اپنا اعتبار کھو دیندا ہے. لوگ اس کی گل کا اعتبار نہیں کرتے کہ یار اس گل سے بھی جھوٹ بولیا ہے، اس گل سے بھی جھوٹ بولیا ہے. وہ پھر اپنی گل نو سچی گل ہوئے یا جھوٹی گل ہوئے انہوں یقین دلان واسطے قسم کا سہارا لینا ہے. جدو لوگ اس کی قسم کا اعتبار کرن لگ جان پھر آہستہ آہستہ جھوٹیاں قسماں بھی شروع ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ عادت یہ بن جاتی ہے کہ ہر گل دے نال قسم کھا جانا. کوئی بھی گل کرنی ہے قسم ہے، کوئی بھی گل کرنی قسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض مورخین جنہ دا اسلام نال تعلق نہیں ہے، ہندو مذہب دے، سکھ مذہب دے، انہاں لکھے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے ہون دی بہت بڑی دلیل ہے کہ انہاں دا سچ اج بھی قائم ہے، جھوٹ اینی دیر تک قائم نہیں رہتا. انہاں دی کئی ہوئی گل اج بھی سچی ہے، ہزاراں سال گزر گئے. جھوٹ کدی اینی دیر قائم نہیں رہتا. اگر تسی ماضی قریب جو دیکھو، ایک بچہ آیا وہ مجمع نو تقریر کر رہا ہے، وہ قرآن پڑھتا پیا، دنیا مسلمان ہو رہی، پاجیاں کتنے ہے؟ انہیں دعویٰ کیتا یا لوگوں دعویٰ کیتا کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے. وہ 7 سال کا بچہ جی مجمع نو تقریر کرتا ہے جی، وہ پشین گوئیاں کرتا ہے جو 7 سال کے بچے نے یہ گل کر دیتی، وہ کر دیتی. ایک دفعہ پوری دنیا ہل گئی، انٹرنیٹ تے ٹی وی تے وہ تقریراں دنیا دے مسلمان ہون دے طریقے تڑا تڑ لینا لگی ہیں. وہ کچھ ہی عرصے بعد منظر عام تو غائب ہو گیا. سچ کدی منظر عام تو غائب نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تقریباً 1450 سال ہو گئے. آج بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے سے. بہرحال زمانے جاہلیت کے اندر 2 چیزاں نو طلاق سمجھا جاتا سی. ایک نو کہندے الہ، دوسرے نو کہندے نے زہار. پر اج کل ساڈے معاشرے کے اندر چیزاں پائیاں جاتی ہیں لیکن لا علمی ہے، لوگوں کو انہاں چیزاں کا پتہ نہیں. میں کافی دنوں تو اس کے متعلق سوچ رہا تھا بھی کیوں نہ اس کا ایک مضمون بنا کے لوگوں کو اویئرنس دیتی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے کہ میاں بیوی کا ایک پاکیزہ بڑا محترم تے احترام والا رشتہ ہے. یہ مضبوط بھی بڑا ہے تو کمزور بھی بڑا ہے. مضبوط اس قدر رشتہ ہے کہ صرف ایک دفعہ قبول کہنے نال بیوی بندے دی جائیداد دی وارث بن جاتی ہے، بندہ بیوی دی جائیداد کا وارث بن جاتا ہے ایک دفعہ کہنے نال. اور کمزور اس قدر ہے کہ لفظ طلاق نال ہر چیز دھرم فرم ہو جاتی ہے. زمانے جاہلیت اندر یہ طلاق دیا قسمہ سن. ایک الہ، ایک نو زہار کہندے نے. الہ کہندے نے کہ اگر کوئی بندہ قسم کھا لیتا
قسم کھا لینا کہ میں اپنی بیوی دے کے قسم کھا لینا کہ میں تیرے قریب نہیں آنا، اور اس نو طلاق تصور کیتا جاتا اور طلاق منیا جاتا۔ یہ کچھ تے آمدن جان بوجھ کے اظہار کیتا جاتا ہے، ساڈے ہاں غصے جا کے کیا جاتا ہے۔ کچھ لفظ ایسے نے، پرسوں ایک بچی نے کسی بیوی نے مینوں فون کیتا کہ میرا بندہ ہر وقت غصے ایک ہی گل کہندا کہ میں تینوں طلاق دے دینی، جدوں تحت چاہتا یہی گل کہندا ہے کہ میں تینوں طلاق دے دینی ہے، یا کہندا کہ میں ہوں تینوں چھڈ دینا۔ میں اس معاملے سے بڑی پریشان ہے۔ اس قسم دے گھراں دے اندر قسم چھوٹی جی گل دے نال بیوی دے کے قسم کھا لئی کہ جا پھر اج تو بعد میں تیرا کچھ نہیں لگتا، قسم کھا لی کہ میں تیرا کچھ نہیں لگتا، یا ایک قسم کھا لی کہ میرا تیرے نال کوئی تعلق نہیں، یا ایک قسم کھا لی کہ آج تو بعد میں تیرے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ پھر وقت گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، آمنا سامنا ہویا ایک جیسے پھر ہو گئے۔ انہوں کہندے نا ایلا، زمانے جاہلیت اندر انہوں طلاق دا نام دیتا جاتا کہ جی نے ایک قسم کھائی کہ میرے نال تیرا کوئی تعلق نہیں، گل ختم، چھٹی۔ یا ایک قسم کھا لی کہ میں تیرے قریب نہیں جاواں گا، یا میرا تیرے نال کوئی تعلق نہیں، یا میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ فرماندے نا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جیڑیاں تو قسماں کھا بیٹھا ایویں ہی بے احتیاطی نال عادتاً۔ میں پھر ایک گل کہنا چاہنا ہے، اپنی بات نو کدی بھی قسم تک نہ لے کے جاؤ، جب تک کہ کوئی بندہ مطالبہ نہ کرے کہ تو اس گل کی قسم دے، مت قسم اٹھاؤ۔ انہیں یار میں تینوں صحیح کہہ رہا ہوں، میرا یقین کر نال یہ کہہ دو کہ بھائی میں ہر گل دی قسم نہیں کھانا۔ کئی دکاندار نے ماشاءاللہ بڑے اچھے نے، وہ کہتے بھائی اسی قسم دے نال سودا نہیں دیتے، تھوڑا دل کرتا لو نہیں دیتا نہ لو۔ کئی چھوٹی چھوٹی بات دیاں قسماں کھاندے نے، اور گویا کہ قسم نو تے گالی نو ساڈے معاشرے ایک مذاق بن گیا۔ اج کل دا نوجوان بچہ محلے معاشرے گالیاں کردہ مذاق دے نال، اور ایڈیاں گندیاں گالیاں، اور بلکہ اتوں تک کہ اگر ایک بندہ کوئی گالی کردہ نا، دوسرا بندہ یہ سمجھتا کہ جنی دیر تک میں اس کو گندی گالی نہ کڈا تو شاید گزارا نہیں۔ میں ایک بندے کو دیکھے جو گالیاں دے رہے ہیں، دوسرا بندہ سنتا ہے، وہ کہتا میری گل سن، میں قسم چک کے کہنا ہے، یا قسم ہے اس رب دی جس دے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے، مینوں تیرے نالوں بہتیاں گندیاں گالیاں آندیاں نے، میں صرف اس کر کے گال نہیں دیندا کہ مینوں میری ماں نے گال تو منع فرمایا، میری ماں کی تربیت ہے، میں گالیاں دے سکنا، میں گالیاں بک سکنا، میں صرف اس کر کے گالی نہیں دیندا کہ میری ماں کا یہ حکم ہے، اگر وہ یہ لفظ کہہ دینا کہ میں اس کر کے گالی نہیں دینا کہ میرے نبی دا حکم ہے، تو اس تو بھی عظیم گل گفتگو بن جائے۔ اللہ فرماندے نے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دے قسماں کھا بیٹھے، پھر قسم ٹوٹ گئی، جھوٹے ثابت ہو گئے قسم، اسی تو کبھی کفارہ بھی نہیں سوچیا دینا کہ نہیں دینا۔ الیکشن آن گے، کئی قسماں لین گے بھی قسم جو ووٹ سانوں دینا یا نہیں دینا،
کئی اللہ کے بندے قسم بھی دے چڑھتے، کئی نہیں دے۔ ساڈے ہاں یہ بھی ایک ملاوٹ بن گئی ہے۔ ایتھے تعلق قسم کا ہے بیوی دے نال۔ اللہ فرماندے نے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اگر تے عادتاً زبان جو قسم نکل گئی، کوئی گل نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، اللہ کہنا معافی ہے۔ ولیکن یؤاخذکم، اگر جان بوجھ کے قسم کا دی پھر کی ہوئے گا فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی ہے، نام ہے سلمہ بن سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک قسم کھا لیندہ ہے کہ میں اپنی بیوی دے قریب نہیں جاواں گا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام کا دور ہے۔ خیال آیا ایک دن، ضرورت محسوس کی تھی، وہ عمل جو نہیں سی کرنا آتی تھی، قسم کھادی ہے، کر بیٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو جرم کیتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی ہون کی کرا، فرمایا 2 مہینے دے روزے۔ اللہ کے نبی ایک دن دے رکھے نہیں گئے تو 2 دن کے رکھے، اور ایک دن دے رکھے نہیں گئے، 2 دن کے میں رکھنے۔ فرمایا غلام آزاد کر۔ اللہ کے نبی انہا پہتا کہ تو، اور ایک بھی گل یاد کرے آجے، آج کل غلام تے لونڈی دا کنسپٹ نہیں ہے۔ غلام تے لونڈی کہندے کیوں ہے؟ ایسا مرد، ایسی عورت جیڑی میدان جنگ دے اندر مسلمانوں دے مقابلے چاہ جائے، پھر وہ دوران جنگ کفار شکست کھا جان، جنہیں وہ قیدی مرد ہون گے یا قیدی عورتاں ہون گیاں، مرداں نو غلام کہندے تے عورتاں نو لونڈیاں کہندے۔ اسلام نے بیوی تے ایدے درمیان صرف اینا فرق رکھے ہے کہ بیوی بندے دی جائیداد دی وارث ہوندی ہے، لونڈی وارث نہیں ہوندی۔ ایک دے فرق۔ دوسرا فرق، لونڈی تے آزاد عورت دی حدود دا، مسئلے مسائل دا فرق ہے۔ اگر غلام عام بندہ اگر زنا کرتا ہے، یہ دی سزا 100 کوڑے ہے تو غلام دی 50 کوڑے ہے، یہ دی سزا نصف رکھی ہے۔ لیکن یہ گل یاد رکھنا، آج کل دیاں گھراں چ کم والیاں عورتاں یا فیکٹریاں چ کام کرنے والے ملازم، انہاں دے اوتے لونڈی تے غلام دا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ کل ہی بلکہ مینوں کسی نے گل کہی ہے، تذکرہ ہو رہا سی خواتین دے متعلق، گھراں دے اندر کم شم کردیاں نہ، دوپٹے نہیں رکھدیاں، کدی انہاں دے معاملات ہور بھی ہور کیوں نے؟ یہ آزاد عورتاں، لونڈی دی خرید و فروخت جائز ہے، تسی نکرانی میں بھیج سکتے ہو، یہ دی خرید و فروخت نہیں ہے، نہ وارث ہے۔ لوگوں نے انہاں خواتین نو لونڈیاں سمجھ لیا، نوکراں نو غلام سمجھ بیٹھے۔ آج کل دے دور اندر لونڈی تے غلام دا کنسپٹ نہیں ہے، کیونکہ ممالک کے درمیان جنگی قیدیاں دے معاہدے ہو گئے۔ جویں پچھلے سالاں اندر ابھی نندن کو اسی گرفتار کیتا ہے، وہ حقیقت غلام بن سکتا سی، کیونکہ ساڈا معاہدے کے تحت فوری طور سے رہا کر دیتا ہے۔ وہ غلط ہے، صحیح ہے، کس طرح ہوا، اس طرح میرا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی خاتون، کوئی مرد میدان جنگ مسلمانوں کے مد مقابل نہیں آتی یا وہ نہیں آتا،
ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਲੌਂਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਲਸ਼ਕਰਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਗਰ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਅਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵੋਰਸਾ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਅੱਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਯਾਰ, ਦਫਾ ਮਾਰੋ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। اللہ بھی کہتا من احیا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک جان بچائی گویا کہ اس نے پوری کائنات کی جان بچا لی۔ یہ متعلق ہو سکتا ہے، یہ تسی گردن آزاد کرانا کہہ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی فرمانے نے سلمہ بن سخر نو غلام آزاد کر، یہ اپنی گردن پڑھ کے کہتے اللہ دے نبی میں تے صرف اپنی گردن دا کلی دا وارث ہے، یہ میرے کو اینا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسکینہ کو کھانا کھلا، فرمایا میرے کو تے او بھی نہیں، اتنی گنجائش بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ واسطے باقاعدہ یہ حد بندی عطا کی، پہلے حکم دیتا ہے کہ غلام آزاد کرو، بعد وچ کی کیا، اور پھر یہ بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، وہ لوگوں جیڑیاں چیزاں اللہ حلال کر دے تسی انہوں حرام نہ کریا کرو۔ قسم کھا لی نا کہ میں اے کام نہیں کرنا، میں اے نہیں کرنا، اللہ نے جیڑی چیز حلال کر دی تھی انہوں تسی حرام نہیں کر سکتے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے رب رحمان نے ارشاد فرمایا فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین، ہن جھوٹی قسم کھا دی جی نے بیوی دے متعلق، اونی دیر تک بیوی نو بیوی نہیں بنا سکتا جنی دیر تک 10 بندیاں نو کھانا نہ کھلائے۔ 10 مساکین نو کھانا، وہ کیسا کھانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کا کھانا تسی خود کھاندے ہو۔ کچھ لوگ نے وہ گوشت تو بغیر نہیں کھاندے، بھنڈیاں چ بھی گوشت، ٹنڈیاں چ بھی گوشت، دال چ بھی گوشت، انہوں چاہیے کہ جی 10 مساکین کو کھانا کھلائے تو گوشت کا اہتمام کرے، اگر دال نہ کھانا تو دال کا اہتمام کرے۔ کہندے اللہ دے نبی علیہ السلام میرے کو دے بھی گنجائش نہیں۔ پھر اللہ دا قرآن کہندا طعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، یا پھر 10 مسکیناں نوں کپڑے پہنا دیو۔ بعد نے نا حال لمبی پا دیتی ہے، کہندے نا کہ اپنا مسئلہ ہو تو حال لمبی پا دیتا نا جی، کسی نوں ٹوپی پا دو تو وہ بھی تو کپڑے ہی نہ، وہ کپڑے نہیں، کپڑے کہندے نے جہدے نال انسان دا جسم ڈھکیا جائے، یا کم سے کم اینے کپڑے جہدے نال بندہ نماز پڑھ سکے، اینے کپڑے۔ اگر یہ بھی نہیں پھر اللہ دا قرآن کہنا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر 3 روزے رکھے، غلام آزاد کرے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، یا 3 روزے رکھے، اس تو بعد اس دی ایک قسم دا کفارہ ہے، ایک بیوی دا خامد ہے، بیوی اس دی، بیوی دا خامد ہے، خامد اس دی بیوی ہے، دونوں آپس کے اندر میاں بیوی نے، خامد بیوی موجود نے۔ جس بندے نے ایک قسم کھا لی ہے اس تو پہلے کوئی مرد اپنی بیوی نو بیوی نہیں بنا سکتا،
اور بیوی اپنے خامد نو خامد نہیں بنا سکتی جنی دیر تک اس قسم دا کفارہ نہ ادا کر دیتا جائے. چھوٹی بات کو قسم یا ایک قسم کھا لی جس دا مطلب تے مقصد ہے زمانے جاہلیت اندر اس نو طلاق دے معنی دی گنیا جاتا. دوسرا کی ہے انہوں کہندے نے زہار کہ کوئی بندہ اپنی بیوی نو یہ کہہ دے کہ جا تو میرے تے ایویں ہے جویں میری ماں ہے. قرآن کے اندر اس سے ماں کا لفظ ہے. اگر وہ ایویں کہہ دے نا کہ تو ایویں جویں میری بہن ہے تو میرے تے اس طرح جویں میری پھپھی ہے جویں میری خالہ ہے مرد رشتہ دا نام وہ بیوی اس مرد تے اس وقت تک حلال نہیں ہے جنی دیر تک اس کا کفارہ ادا نہ کرے. ایک یہ کہنا کہ تیریاں عادتاں میری ماں ورگی ہیں یہ کوئی حرج نہیں. تیری چال میری ماں ورگی ہے کوئی حرج نہیں. تو بھی میری ماں وانگو مینوں لڑدی رہنی ہے یا کہنا کہ تو میری ماں نہ بنیا کر حکم صادر نہ کریا کر. انہاں گلاں دی گنجائش اگر کوئی مرد یہ کہندا کہ آج تو بعد تو میری ماں ہے یا میری بہن ہے یا میری پھپھی ہے یا میری خالہ ہے یا میری بیٹی ہے عربی زبان دے اندر وہ زہار کہتے ہیں. اللہ کی کہندا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ کہندا میں کسے بندے دے سینے وچ دو دل نہیں رکھے. تین چیزاں کہندا اللہ کسے بندے دے سینے اندر دو دل نہیں رکھے. دوسری بات فرمائی وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم. تہاڈیاں بیویاں نو تہاڈیاں ماواں نہیں بنایا جنہاں نال تسی زہار کرتے ہو. کئی کہندے میں تو غصے تے گیا. کئی یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں حافظ جی بندے نے غصے ہی طلاق دے دی. طلاق غصے سے ہوتی کبھی پیار کر کے طلاق دیتا. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تینوں طلاق دے دینی یہ طلاق واقع نہیں ہوندی میں تینوں چھڈ دینا یہ طلاق واقع نہیں ہوندی. اگر کہے کہ میں تینوں طلاق دے دیتی ہے تو پھر ہو گئی. اگر کہے کہ میں چھڑ دیتا طلاق ہو گئی. اگر وہ ایک الگ ایشو ہے کہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اسلام دا اصول ہے. قرآن کہندا ہے الطلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے. مرتبہ کہندے نا مختلف مواقع ایک موقع تے بندہ 1000 دفعہ بھی طلاق کہہ دے ایک طلاق واقع ہوتی ہے زیادہ نہیں. ایک صورت یہ ہے. دوسری شرعی نقطہ نظر یہ ہے کہ بندہ بیوی نو طلاق دے وہ بیوی اپنے شوہر دے گھر عدت گزارے. اس دوران اگر انہاں دی صلح ہو جائے عدت تو پہلے انہوں عربی زبان سے رجوع کہتے ہیں. رجوع دا حق حاصل ہے. رجوع تو بعد دوسری طلاق پھر طلاق ہو گئی پھر رجوع کیتا پھر طلاق ہو گئی. ایک بندہ اپنی بیوی نو طلاق دے دیندا ہے وہ رجوع نہیں کرتا تو وہ بیوی نہیں طلاق دی. بندے نے اپنی بیوی نو طلاق دے دی طلاق تو ہو گئی. ہن جنی دیر تک رجوع نہیں کرتا واپس نہیں لیندا وہ بیوی تے نہیں نا وہ بیوی نہیں. رجوع کرے گا تو بیوی ہے. جب رجوع نہیں تو بیوی نہیں تو طلاق کا دی. دوسری طلاق واقع ادو ہی ہوئے گی جب بندہ پہلی طلاق سے رجوع کرے. مجلس سے بیٹھے ہیں لوگ غصے دے اندر جاہلیت 1000 دفعہ 2000 دفعہ طلاق 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 لکھتے ہی یہ کوئی مذاق ہے. بڑا حساس معاملہ. ایک طلاق دے دیتی
خاتون دی سلاست قرو 3 حیض عدت گزر گئی، اس تو بعد وہ عورت فارغ ہو جاتی ہے، وہ جتھے چاہے نکاح کر لے، انہوں حق حاصل ہے۔ دوسرے لفظاں ایویں سمجھو کہ اللہ نے بندے نو 3 موقع دیتے ہیں گھر وسان دے۔ ایک طلاق دے دیتی، دوسری طلاق مت دیو۔ این ممکن ہے دوران عدت صلح ہو جائے، این ممکن ہے عدت تو بعد صلح ہو جائے، عدت گزر جائے دوبارہ نکاح ہو جائے گا، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ صلح نہیں ہوندی عورت جتنے چاہے نکاح کر لے، وہ حق حاصل ہے، وہ آزاد ہے۔ یا ایویں سمجھو کہ ایک بندے دے پستول 3 گولیاں ہیں، ایک گولی نال تے بندہ مر جاتا ہے تے دوسریاں 2 گولیاں ضائع کرنے کی ضرورت کی؟ یہ جہالت ہے کہ طلاقاں جدوں بھی دینی 3 نہیں دینی ہے۔ یہ غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، غیر اخلاقی ہے۔ نہ اسلام نال تعلق ہے، نہ شریعت نال تعلق ہے، نہ اخلاق نال تعلق ہے۔ اپنے مواقع کو ضائع کر دینا کہ کتھوں دی عقل مندی تے دانش مندی۔ بات کرتے سے زہار دی، اللہ کہتا ہے کہ میں ایک بندے دے سینے جو 2 دل نہیں رکھے، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، تواڈے اظہار کرن دے نال تواڈیاں بیویاں تواڈیاں ماواں نہیں بندیاں۔ لکھ گئی ہو، تواڈیاں بیویاں تواڈیاں ماواں نہیں بن سکدیاں۔ تیسری بات فرمائی وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، تواڈے منہ بولے بیٹے کدی تواڈے پتر نہیں بن سکتے۔ منہ بولے دی حالت ہے، ایک خاتون ہے وہ اللہ دے نبی علیہ السلام کو شکایت لے کے آئی ہے، کہندے اللہ دے نبی علیہ السلام نام بی بی دا سہلہ بنت سہیل، یہ خامد حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں دونوں نے ایک بچہ پالے جہدا نام سالم۔ پلدیاں پلدیاں بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا۔ یہ بی بی جدوں دیکھتی ہے نا تے اپنے خامد دے متھے تے تریوڑیاں دیکھتی ہے سالم کی وجہ دے نال۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں لے پالک کیتا، میں تو پردہ نہیں کرنا، میں نے پالے چھوٹے ہوندے نوں۔ حذیفہ سمجھتا ہے کہ یہ بلڈ ریلیشن سے نہیں تھا۔ یہ شکایت لے کے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو گئی۔ اللہ کے نبی دسو کی کرا؟ آپ نے فرمایا کہ تم سالم کو دودھ پلا دے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی تے داڑھی ہے۔ فرمایا اگر تے داڑھی ہے اور بعد دے وچ حکم منسوخ ہو گیا، ہونے جائز نہیں ہے۔ صرف اکیلی یہ جڑی خاتون ہے سہلہ بنت سہیل، اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہوں اجازت دی۔ بچہ دودھ پین دے نال یہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ ہن سوچو کہ دودھ کی لمٹ کی ہونی چاہیے۔ پہلے تو اصول یہ ذہن رکھو، اگر کوئی جوڑا ایسا جڑا بے اولاد ہے، اگر خاتون اپنے رشتے داراں دے وچوں اپنی بھانجی یا بھتیجی یا بھانجا یا بھتیجا لے پالک رکھنا چاہتی ہے، اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے، خاتون کو چاہیے کہ اپنے رشتے داراں جو اڈاپٹ کرے تے بیٹا کرے، کہ کل نوں وہ جوان ہوئے خاتون دے نال محرم رشتہ ہوئے گا تے مرد والے پاسوں برائی دا اندیشہ نہیں رہے گا۔ اگر خاتون اپنے رشتے داراں تو کوئی اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے، ہمیشہ بچہ اڈاپٹ کرے، بچہ لوے۔ اگر مرد چاہتا ہے کہ میں اپنے رشتے داراں تو کوئی اڈاپٹ کرنا ہے تو وہ بیٹی اڈاپٹ کرے، تو مرد دے نال وہ خونی رشتہ ہے، وہ دی بھتیجی ہے یا بھانجی ہے، بلڈ ریلیشن ہے،
وہ بچی ہوئے گی جوان ہو کے کل نو اس خاتون دے نال مسئلہ مسائل پیدا نہیں ہوئے گا. ہوں یہ گل ہے اگر اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوں خاتون اگر لبدا تو بچی لبدی ہے وہ کی کرے اس کو دودھ پلائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین انہوں کا موقف یہ ہے کہ بچہ کم سے کم 3 دفعہ دودھ پیے. 3 دفعہ تو مراد ہوتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا دودھ پیندا وہ عادت ہے کہ ایک دفعہ جھٹ لا کے چھڑ دینا ہسدا گلاں کرتا دوبارہ پھر پیندا بے شک ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو 3 دفعہ وہ دودھ لے 3 دفعہ چھڑ دے پھر وہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے وہ محرم ہو جاتا ہے وہ بلڈ ریلیشن بن جاتا خامن کا اسی طرح ہی جس طرح کے بیوی دے نال یا اپنی اولاد دے نال بلڈ ریلیشن ہے اسی طرح ہی وہ محرم بن جاتا ہے جو اللہ کا حکم ہے. اور یہ متعلق ہور بھی ہے بعض دفعہ خواتین بیٹھیاں ہوں کٹھیاں جوڑ کے ہوں تو شاید اس طرح نہیں پہلے ہوں سی کہ بچہ روندا ہے کسی نے پڑھ کے اپنے سینے نال لا لیا کسی نے مذاق دیکھا یہ پتہ لگتا ہے کہ میری ماں ہے کہ نہیں. اس طرح بھی بیویاں کر لینی سب کہ دیکھو یہ پتہ لگتا ہے کہ میری ماں ہے کہ نہیں پیندا یا نہیں پیندا یہ حرمت ثابت نہیں ہوتی. حرمت ثابت ہوتی ہے کہ بچہ کم سے کم 3 دفعہ دودھ پیے اور اس تو بعد چھڑ دے وہ تعلق اس دے نال اسی طرح ہی ہے جی پدائے شدہ بچے کا تعلق جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بہن شیما جنہیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ پیتا ہے یہ آپس کے اندر رضائی پائی ہے. سیدنا حضرت حمزہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دونوں نے بھی دائی حلیمہ کا دودھ پیتا. نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی نہیں جس طرح شیما رضائی بہن انہوں کا تعلق سیم اسی طرح بن جاتا ہے جی عام روٹین سے. بہرحال ہوں یہ ہے کہ اسی لے پالک لے رہے اور یہ بھی یاد رکھنا کدی بھی لے پالک جائیداد کا وارث نہیں ہوتا. ہوں کئی یہ بھی کرتے ہیں کہ جی جائیداد وہ نہ کرا دے کوئی دوسرا نہ لے جائے یا کوئی تیسرا نہ لے دے. لوگوں تو ڈرنے اسی رب تو نہیں ڈرتے. اللہ تو ڈرو حق کا تقات ہی جس طرح کے ڈرن کا حق ہے رب تو ڈرو. بہرحال بات کر رہے ہیں اللہ فرماندے نا تہاڈیاں بیویاں تہاڈیاں ماواں نہیں بن سکدیاں تہاڈے لے پالک تہاڈے بیٹے نہیں بن سکتے. ذالکم قولکم بیافواہکم اللہ کہندا ساریاں گلاں تہاڈے منہ دیاں واللہ یقول الحق اللہ سچی گل کہندا ہے. نبی علیہ السلام کا بیٹا زید بن ثابت منہ بولا بیٹا یہ بیوی ہے زینب بنت جہش حضرت صفیہ دی بیٹی ہے نبی علیہ السلام دی پھپھی صاحب حضرت زید نے طلاق دیتی. اللہ کے رسول علیہ السلام اس معاملے سے پریشان ہے کہ میں ادھر کنے نکاح کرا لوگ تے رولا پا دیں گے کہ بہو نال نکاح کر لیا بیٹے کی بیوی نال نکاح کر لیا وہ تو قرآن نازل ہو گیا کہ نہیں یہ تہاڈے منہ دیاں گلاں حق اللہ بیان کردا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جہش نال ہویا رب نے کرایا اور انہوں ریکارڈ بنا دیتا پوری دنیا واسطے. دین اللہ دا دین رسول اللہ دا کسی بھی چیز نو حرام چیز نو حلال کرن دا کسی انسان نو حق حاصل نہیں نہ حلال دا حرام نہ حرام دا حلال. اللہ فرماندے نا تہاڈے کہن نال تہاڈیاں بیویاں ماواں نہیں بندیاں. ایک بی بی ہے سیدہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش ہوئیاں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہے میں اللہ دے نبی علیہ السلام دا سر تو رہی ہاں
اے بی بی آئی ہے روندی روندی آئی ہے. ام المومنین فرماندیاں میں سجے پاسے بیٹھی ہاں, اللہ دے نبی علیہ السلام دا سر تو رہی ہاں, اے کھبے آ کے بیٹھ گئے, اللہ دے نبی نال گلاں کر رہی ہے, نال روئی جا رہی ہے, اے گلاں کردی ہے. ام المومنین فرماندیاں میں نیڑے ہون دے باوجود کوئی گل تے میں خولا دی سن لئی, کوئی گل نہ سن سکی, اے بار بار سرگوشی کرتی ہے. آپ فرماندے نے خولا اللہ تو اپنے معاملے دے معاملے اللہ تو ڈر جا, اپنے خون دے معاملے اندر اللہ تو ڈر جا, اللہ تو ڈر جا. حضرت ام المومنین فرماندیاں میں سجا پاسا تو کے جدوں کبے پاسے آ گئی نا, اے خولا سجے پاسے آ گئے, پھر سرگوشیاں کرن لگ گئی. اللہ دے نبی دسو میں کی کراں, میرے خامد نے کہہ دیتا ہے آج تو بعد تو میرے تے ایویں ہے جویں میری ماں ہے. اللہ دے نبی جوانی اے دے نال گزار دیتی, زندگی اے دے نال گزار دیتی, بچے اس دے پیدا کر دیتے, اے بڑے ہو گئے, میں بھی بڑھڑی تے بانج ہو گئی. سونیا میں کس قدر جاواں کتے جاواں, تیرے در تو علاوہ کوئی در کوئی نہیں. اللہ دے نبی فرماندے نے خولا اللہ تو اپنے خامن دے معاملے اندر ڈر جا. اے خولا پراں ڈردی ہے, اللہ دی سپریم کورٹ دے اندر کیس دائر کر دیتا ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ دے نبی تسی نہیں سن دے تے نہ سنو. آپ فرماندے نے خولا پیچھے ہٹ, تیرے مسئلے دا میرے کولے حل کوئی نہیں, تیرے مسئلے دا میرے کولے کوئی حل نہیں. خولا اپنے خامن دے معاملے تو اللہ تو ڈر جاؤ. ہائے ہائے اللہ دے نبی پراں کر دینے, یہ پراں ہو جاندی ہے, اپنا کیس اللہ دی عدالت پیش کر دیے تے آسمان کو قرآن نظر ہوتا ہے. تائیں تے کہندے نے مسلمان دا کم نہیں کہ نام نے, جدو بیان قرآن حدیث ہو جائے, او مسلمان دا کم نہیں کہ نام نے, جدو بیان قرآن حدیث ہو جائے. کیا نبی جی دا نہیں سی دل کردا کہ ہر ان راہ راست ہر انسان ہو جائے. نبی پاک نے کنا سی زور لایا کہ چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے. نبی دے اختیار اندر نہیں فرمایا خولا پرا ہٹ جا, یہ پرا ہٹی ہے. اللہ کہندا قد سمع اللہ, اللہ نے آواز سن لئی, سرگوشی سن لئی. ام المومنین فرماندیاں نے میں نال کھڑی ہیں, مینوں سمجھ نہیں قربان جاواں اس رب تو جنے ستویں آسمان تے گلاں سن لئی. قد سمع اللہ قول التی, اللہ کہندا ہے سونیا رب نے اودی آواز سن لئی. تجادلک فی زوجہا, جڑی بیوی جھگڑ رہی ہے اپنے خامن دے متعلق تواڈے نال جھگڑ رہی ہے. اللہ دے نبی دسو میں کی کراں, میں کتے جاواں, کیڑے در تے جاواں, کیڑی گل کراں. اللہ کہندا میری آوازاں سن لیاں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. انہیں شکایت کر دیتی اللہ کو لے, واللہ یسمع تحاورکما, اللہ سرگوشیاں سننے والا, اللہ دعاواں سننے والا, اللہ التجاواں سننے والا, کیونکہ ان اللہ سمیع بصیر. اللہ سندا ہے, اللہ دلاں دے بید جاندا ہے, اللہ دیکھ رہا نا. اللہ کہندا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللتی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا. اللہ فرماندے نے جنوں تسی ماں کہہ بیٹھے تہاڈی ماں نہیں بلکہ تہاڈی ماں ہے. ولدنہم جنہیں تانوں پیدا کیتا ہے.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہ بھی گل یاد رکھے کہ بعض دفعہ اسی کسی نو پیار نال بیٹا بلا دینا، یہ کوئی حرج نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنی نسبت کسی ہور وال جوڑ دے، انہوں پتہ ہے کہ میرا پیو آئے، لیکن اپنے باپ دی بجائے کسی دا باپ دا نام لے، اللہ دے نبی فرماندے نے اس بندے نے کفر کیتا۔ اپنی نسبت اپنے باپ تو توڑ کے کسی ہور وال کر دے، پیار نال بیٹا کہ حضرت انس فرماندے نے کہ حضرت زید بن ثابت سن 8 ہجری جنگ موتا دے شہید ہو گئے، تے 10 ہجری نو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انس او پتر جاؤ جا کے جمرات نو کنکریاں ماریا جے، لیکن سورج نکلن تو بعد مارنا، بیٹا کا کیا بلایا، یہ کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک محرم رشتے دا دسیا، اگر یہ بریک بینی تے جائیے تو سورۃ یوسف دیکھ لو، زلیخا نے یوسف نو خریدیا کادے واسطے؟ ہاں جی، بیٹا بنانے واسطے، پتر بنانے واسطے۔ یوسف کی عمر 6 سال ہے، زلیخا دی اگر بیائی ہے گھر والی 25-26 سال کے ہوئے گی۔ اگر یوسف 20 سال کا ہو جاتا ہے تو زلیخا بھی 40 سال کی ہوئی کہ نہیں؟ اینا عمر دے اندر ڈفرنس ہون دے باوجود بلائی دا اندیشہ موجود ہے۔ اسلام نے دروازے رکھے نا، حلال دے حرام دے، دیواراں رکھیاں حرام تو روکن واسطے، دروازے رکھے حلال واسطے۔ اے کہہ دینا کہ میرے بھرا ورگا ہے، میرے باپ ورگا ہے، یا میرے بیٹے ورگا ہے، یا میری ماں ورگی ہے، یا میری بہن ورگی ہے، یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے اسلام دے اندر۔ یا بیبیاں کہہ دیا بعد گھراں چ رولا پی جاتا، فیملیاں کٹھیاں رہندیاں، انہاں دا رشتہ میں تو ساری عمر انہوں بہن سمجھے ہے، سمجھنا ہور گل ہے، ہونا ہور گل ہے۔ جو چیز اللہ نے حلال کی اسی انہوں حرام نہیں کر سکتے، جو اللہ نے حرام کرتی انہوں حلال نہیں کر سکتے۔ اس کر کے زہار دا معنی اپنی بیوی نو اے کہہ دینا کہ تم میری اج تو بعد تو میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری پھپھی ہے، میری خالہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دا کفارہ ایک گردن آزاد کرنا۔ اگر وہ گردن آزاد نہیں کر سکتا تو پھر حکم ہے 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھنا۔ مسلسل کا معنی ہے کہ اگر ایک بھی روزہ چھٹ گیا تو دوبارہ پھر ایک تو شروع، اونی دیر تک وہ بیوی نہیں بن سکتی۔ یہ بھی نہیں تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ اللہ نے یہ روز کی کل کا دروازہ بند کیا شوہر واسطے، بندے واسطے، کہ چھوٹی جی گل تو غصہ، حضرت خولہ فرمانیاں نے کہ غصے جانا یہ گل کرتا باہر جانا دوستوں نے ہستا کھیلتا گھر آ کے ادا دے میں سڑ کے سواہ ہو جاتا۔ آخرکار کوئی شکایت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش ہو گئی، اللہ نے اس شکایت سن کے یہ حل کر دیا، اور جس قدر یہ کفارہ ادا نہ کیتا جائے جنی دیر تک وہ خاتون اس مرد واسطے حلال نہیں، وہ بندہ گنہگار۔ پہلی تو گل ہے کہ ایسے الفاظ جہے تو اللہ تے اللہ دا رسول ناراض ہوئے وہ تو گریز کری جائے، وہ تو بچی جائے۔ اپنی زبان دے اندر کوشش کرو شائستگی لے کے آؤ، اخلاق لے کے آؤ، گالیاں دی بجائے دعائیاں کلمات لے کے آؤ۔ بچے کو گالی دینے ہیں، بد دعا دینے ہیں۔ عبدالرحمن السدیس دے متعلق جڑے امام کعبہ کہ میں شرارت کر رہے ہیں تو میری مان کے جا عبدالرحمن اللہ تیرے کعبہ کا امام بنایا۔ اللہ نے سن لی، اچھی گل بھی تو کہہ سکتے کہ ضروری گدڑ کہنا، بلا کہنا، کتا کہنا تو پھر سانو سکون ہوتا ہے۔ اپنے بچیاں دے متعلق، اپنی بیویاں دے متعلق، اپنے نوکراں دے متعلق اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجت الوداع دے موقع تے بار بار فرمایا انہاں دے معاملے چ اللہ تو ڈر جاؤ، انہاں دے معاملات اللہ تو ڈر جاؤ۔
ایسا نہ ہوئے کہ چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں قیامت والے دن ساری پکڑ کا سبب بن جائے. وما علینا الا البلاغ.